الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم البلایا موکن بالنطق وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جس کو ہم عرف میں اور اپنی زبان میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے جمعۃ الوداع کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی اعمال میں یا فضائل کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں۔ جمعۃ الوداع صرف اس حیثیت سے ہے کہ بھائی یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد اب دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی بھی جمعۃ الوداع ظاہر ہے آج کا دن کبھی دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اور ایک اور پیغام بھی اس سے جاتا ہے کہ جیسے یہ آج رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، ایسے ہی عین ممکن ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کا بھی یہ آخری جمعہ ہو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے آدمی یہ جمعۃ الوداع کی نیت سے آدمی اس کو دیکھے اور سوچے کہ بھئی جیسے رمضان کا یہ آخری جمعہ آیا ہے، میری زندگی میں بھی ایک آخری جمعہ آنے والا ہے۔ وہ کب آئے گا میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے آج کا دن ہو۔ تو جب آدمی اس نیت سے، اس حیثیت سے جب چلے گا تو پھر ظاہر ہے پھر اعمال کرے گا، پھر اچھے نیک اعمال کرے گا، پھر وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے گا۔ تو یہ اس کا مقصد یہ ہے۔ باقی میں انشاءاللہ 2-3 باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا آج کے دن انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور بعض صورتوں کی قرآن مجید میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے الگ سے خصوصیت بیان فرمائی، جیسے سورہ یاسین کی آپ خصوصیت فضائل دیکھیے، سورہ رحمان ہے، سورہ ملک ہے، سورہ دخان ہے، اس کے علاوہ مختلف صورتیں ہیں۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ کہف کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ سورت بہت زیادہ فضیلت والی سورت ہے۔ یہ جو شخص اس کی ایک جمعے میں تلاوت کرے گا تو ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور پیدا فرمائیں گے۔ جو آدمی اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ ہر جمعے جو اس کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور فتنوں میں جتنے بھی فتنے پیش کیے جائیں گے نا، فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، اس سے بڑا فتنہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فرما کے گئے ہیں کہ بھائی دیکھو میں تمہیں دجال سے خبردار کر رہا ہوں، اگر وہ میری موجودگی میں آ گیا، یعنی میں موجود ہوں اور میرے سامنے دجال آ گیا تو میں اکیلا اس سے نمٹ لوں گا، میں کافی ہوں گا، اللہ مجھے اتنی طاقت دیں گے اور میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں اس سے نمٹ لوں گا۔ لیکن اگر وہ میرے بعد آتا ہے
تو تم میں سے ہر ایک شخص اپنے اپنے ایمان کی خود حفاظت کرے. یا آپ بتا گئے، ایک اشارہ دے گئے. ایک تو یہ کہ میرے بعد ہی آئے گا، اور دوسرا اشارہ یہ کہ بھائی اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا. اور ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی یہ سورہ کہف میں بتا دیا کہ جہاں تمہیں لگے کہ یہاں میرے ایمان کو خطرہ ہے اس جگہ کو چھوڑ دو، اور ایسی جگہ کو اختیار کرو جہاں تمہارا ایمان محفوظ ہو. وہ چند نوجوانوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایک غار کا سہارا لیا تھا، جگہ بدلی، صحبت بدلی، ہر شے کو چھوڑ چھاڑ کے غار میں آ کے بیٹھ گئے. اللہ نے قرآن میں ان کے ذکر فرمایا ہے. تو پتہ چلا کہ فتنے پیش کیے جائیں گے، ہم لوگوں کے پر بھی پیش کیا جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں ان الفتنۃ تعرض علی القلوب، کہ فتنے جو ہے نا وہ دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں. دل انسان کا ادھر ادھر منتشر ہو جاتا ہے، ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے. سب سے پہلی بات یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں رمضان المبارک میں ہم نے جگہ بدلی، صحبت بدلی، ہم نے اپنے معمولات کو بدلا، اعمال کی طرف آئے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے دل کو، آپ کی ذات کو فتنوں سے بچائیں گی. اور اب 3-4 دنوں میں رمضان المبارک ختم ہونے والا ہے. آج 27واں روزہ ہے اور آج کو چھوڑ کے 3 دن رہ گئے. اگر 30 روزے پورے ہوتے ہیں تو منگل کو انشاءاللہ عید ہوگی. تو اب یہ 3 دن رہ گئے ہیں. ان 3 دنوں کے بعد اگر آپ نے اپنی صحبت، اپنے معمولات، اپنی ترجیحات انہی کو رکھا جو آپ نے رمضان میں رکھا ہے، پھر تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ مجھے اور آپ کو فتنوں سے بچا لیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں کیا اور 3 دن کے بعد آپ نے بدل دیا سب کچھ، 3 دن کے بعد سب معاملہ بدل دیا، اور چاند رات آئی اور عید کا دن آیا اور اس کے بعد نماز بھی گئی، تلاوت بھی گئی، دوبارہ اس ماحول میں آ گئے جس صحبت سے بچتے تھے، اس صحبت میں دوبارہ آ گئے. دیکھیں انسان کی زندگی پر، میں یہ بار بار عرض کرتا ہوں، انسان کی زندگی پر اس کی صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. معمولی چیز نہیں ہوتی. آپ جس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جس کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جس کو آپ نے اپنا دوست بنایا ہے، بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے صحبت سے انسان یا تو بنتا ہے یا بگڑتا ہے. 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، ایک صحبت، ایک ماحول. ان دونوں چیزوں سے یا تو آپ بنیں گے یا آپ بگڑیں گے. آپ کی صحبت اچھی ہے آپ بن جائیں گے، آپ کا ماحول اچھا ہے آپ بن جائیں گے، اور اللہ نہ کرے آپ کی صحبت بری ہے تو آپ بگڑ جائیں گے. ماحول برا ملا ہے بگڑ جائیں گے. دیکھیں رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے نا، مساجد آباد ہوتی ہیں، تلاوت کا ماحول ہوتا ہے، ذکر کا ماحول ہوتا ہے، اعتکاف کا ماحول ہوتا ہے. پھر طاق راتوں میں ختم قرآن کی ایک ترتیب رکھی جاتی ہے، پھر اس میں بھی اللہ سے مانگنے کا ایک ماحول ہوتا ہے، دعاؤں کا ایک ماحول ہوتا ہے. پھر افطاری کے وقت سب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، پھر اللہ سے مانگنے کا ایک ماحول ہے. سحری کے وقت اٹھے ہیں تو اٹھنے کے بعد 2-4 رکعت کی اللہ توفیق دے دیتے ہیں، ہم تہجد پڑھ لیتے ہیں، پھر اللہ سے مانگنے کا ایک ماحول ہے. فجر کی سنتیں گھر میں ادا کی، دوبارہ مسجد تشریف لائے، مسجد میں کتنا اللہ تعالیٰ ایک ماحول ہمیں فراہم کر رہے ہیں. یہی ہم لوگ تھے کہ فجر کا بھی نہیں پتا تھا، ظہر کا بھی نہیں پتا تھا، عصر کا بھی، مغرب عشاء کسی نماز کا الا ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اور یہی ہم لوگ ہیں کہ کتنے اہتمام سے مغرب کی افطاری کرنے کے بعد 10 منٹ کے بعد دوبارہ سے مسجد میں آ جاتے ہیں. کتنا مشکل کام ہوتا ہے یہ. پورا دن روزہ رکھا آپ نے، روزہ رکھنے کے بعد افطاری، ظاہر ہے ساری چیزیں موجود ہیں، اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب افطاری کرو، افطاری میں جلدی کرو. یہاں بھی میں عرض کر دوں، گو کہ پہلے عرض کرنا چاہیے تھا لیکن چلیں بات سے بات نکلی. افطاری میں جلدی کرنا یہ افضل ہے. جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے ہی آپ شروع ہو جائیں، یہ مراد نہیں ہے. جلدی سے مراد یہ ہے، یہاں اللہ کا حکم کو دیکھا جائے گا، جلدی سے مراد یہ ہے
کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اب اس میں تاخیر نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ اب میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ اب افطاری کرو. ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ ہم لوگ اللہ نہ کرے یہ جو یہودی اور عیسائی تھے نا، یہ اللہ کو اپنا سٹیمنا بتاتے تھے. یہ بتاتے تھے کہ بھئی اگر ابھی ٹائم دیا تو ہم انشاءاللہ 10 منٹ اور بھوکے رہ سکتے ہیں، 10 نہیں 1 گھنٹہ اور بھوکا رہ سکتے ہیں، 2 گھنٹے اور بھوکے رہ سکتے ہیں. وہ بتا رہے تھے ہم اپنا سٹیمنا بتا رہے ہیں. اللہ نے ان کے منہ پہ ان کے اعمال مار دیے. اللہ کو سٹیمنا نہیں چاہیے. اللہ کو تمہارا بہادری دلیری سے کوئی مطلب نہیں ہے اس معاملے میں. اللہ کو مطلب اس بات سے ہے کہ بھئی ہم نے حکم دیا تھا کھاؤ، اب تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم ہاتھ روک لو. ہم نے حکم دیا تھا کہ کھانے سے رک جاؤ، اب تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم اب کھاؤ. تو دیکھیں رمضان المبارک میں آپ اجتماعی طور پر ایک ماحول دیکھیں تو اجتماعی طور پر میں اور آپ اور ہر فرد وہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوتا ہے. الحمدللہ وہ اللہ کے حکم کو 100% کوشش کرتا ہے میں پورا کروں. وہ نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، اور تراویح کی شکل میں، وہ تہجد کی شکل میں، وہ ذکر کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، ہر شکل میں آدمی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس روزے کو میں کیش کروں کسی طریقے سے. تو جو آپ نے اور میں نے کیش کرنا تھا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اور باقی جو 2-3 دنوں کریں گے انشاءاللہ تو وہ تو ہوگا انشاءاللہ، وہ تو اللہ انشاءاللہ توفیق دیں گے. مسئلہ یہاں پر ہے کہ رمضان کے بعد کیا کرنا ہے، کیا ترتیب کریں گے رمضان کی، کیا سوچا ہم لوگوں نے ہم رمضان کے بعد کیا کریں. آیا تہجد کی ترتیب رمضان کے بعد باقی رہے گی؟ چلو تہجد مشکل ہے تو فجر کی ترتیب باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ یہ نہیں سوچا ابھی تک. اللہ ماشاءاللہ 99% لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے رمضان کے بعد کیا کرنا. حالانکہ ایک دعا ہے جو اگرچہ اس رمضان میں مانگنے کی ہے، ابھی سے مانگنے کی ہے. اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان میرا آخری رمضان ہو. دعا مانگتے ہیں آپ اللہ سے، اے اللہ یہ رمضان میرا آخری رمضان نہ ہو. یعنی مقصد کیا ہے؟ اے اللہ مجھے آئندہ بھی توفیق نصیب فرما. ایک تو یہ دعا مانگے، اور ساتھ اس دعا کا دوسرا حصہ، اے اللہ اگر تو نے فیصلہ کر لیا ہے، سبحان اللہ کیا دعا ہے، اے اللہ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے مجھے موت دینے کا، یعنی رمضان کے بعد آئندہ رمضان مجھے توفیق نہیں ہوگی، آپ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، تو اے اللہ مجھے محروم لوگوں میں سے نہ بنا بلکہ مرحوم لوگوں میں سے بنا. فرق ہے تھوڑا سا. مرحوم کسے کہا جاتا ہے؟ جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے. اور محروم کسے کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. تو اے اللہ مجھے ایسے لوگوں میں سے نہ بنانا کہ جن پر تیلا، یعنی جو محروم ہو گئے، بلکہ ایسے لوگوں میں سے بنانا کہ جو جن پر رحم کیا گیا ہے، مرحوم ہو جائیں. اب یہ آخر میں دعا کا میں مقصد سمجھاؤں گی، میں نے کیوں بتائی؟ اس لیے کہ بھئی اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ آئندہ سال اللہ پہلے تو توفیق عطا فرمائے، دعا تو یہی ہے کہ اللہ ہمیں سب کو دوبارہ رمضان المبارک نصیب فرمائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اب آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اے اللہ ہم مرحوم لوگوں میں سے ہو جائیں، محروم لوگوں میں سے نہ ہو جائیں. ظاہر ہے وہ فیصلہ آپ کو آج کرنا پڑے گا. وہ فیصلہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ رمضان کے بعد میں نے کیسا مہینہ گزارنا ہے. نہیں تو میں نے عرض کر دیا شروع میں، فتنے پیش کیے جائیں گے، فتنے انتظار کر، ابھی تو اللہ نے باندھا ہوا ہے نا زنجیروں کے ساتھ شیطان کو. تو جیسے ہی چاند رات کے بعد کا وقت آئے گا، عید کا اعلان ہو جائے، کھول دیں گے اللہ اسے. وہ دوبارہ سے حرکت میں آ جائے گا، اپنی پوری طاقت لگائے گا فتنے پیش کرنے میں، اور کرے گا. وہ دیکھو کیسے ہی اس کی طاقت ہوتی ہے، آپ حیران ہوں گے، ہم سب حیران ہوتے ہیں کہ 29 یا 30 رمضان المبارک کی فجر کو ماشاءاللہ سے 100 آدمی مسجد میں موجود ہوتے ہیں.
کیسے ہر آدمی سوچے کہ بھئی مجھ پر شیطان کا حملہ ہو چکا ہے، یعنی عید کے دن ہر آدمی یہ سوچے کہ عید کا دن آیا نہیں اور نمازی سگڑ کر کتنے رہ گئے؟ 2 صفحے، کہاں 6 صفحے اور کہاں 2 صفحے۔ پڑ گئے نہیں پڑ گئے فتنے میں، فتنے نے ہمیں دبوچ لیا نہیں دبوچ لیا، ایسے ہی زور میں، ایسے ہی اثر میں، ایسے ہی دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو نکل گئے تھے، ہم یہ کر گئے تھے، یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ 5% لوگ جاتے ہیں صرف چھوٹی عید پہ، باقی 95% لوگ اسی مقام پہ ہوتے ہیں، لیکن نہیں مل رہی ہوتی توفیق۔ وہ توفیق کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اللہ سے مانگا ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے رمضان کے بعد بھی ایسے ہی قبول فرما جیسے کہ تو نے مجھے رمضان میں قبول فرمایا ہے۔ پھر وہی گر جاتے ہیں اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمت میں، اپنی تجارت میں، اپنی مزدوری میں۔ آج ایک مسلمان رمضان میں کیا ہو رہا ہے؟ اذان کی آواز سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سخت سے سخت کام کر رہے ہوں، نماز کے لیے نکل جاتے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا فارغ بیٹھے ہوں گے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، نہیں جائیں گے نماز۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اصل جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ ہے بھائی اب یہ 2-3 دنوں میں ہمیں اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے کہ اے اللہ رمضان کے بعد کے لیے میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ اب جو رمضان میں آپ نے توفیق دے دی وہ تو الحمدللہ مل گئی، رمضان کے بعد کیا ہوگا؟ سال کے 11 مہینے ہیں، 11 مہینوں کا کیا ہوگا؟ 1 مہینہ تو الحمدللہ گزر گیا، 11 مہینے، اگلے آنے والے 11 مہینے وہ میں کیسے گزاروں گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں کہ بھئی ہمیں آنا پڑے گا، اللہ سے منوانا پڑے گا، نہیں تو پھر فتنوں کے لیے تیار ہو جائیں، جو فتنے منہ کھول کے کھڑے ہیں ہمارے لیے۔ نہیں جڑے ہم مساجد کے ساتھ، نہیں جڑے ہم قرآن کے ساتھ، نہیں جڑے ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ساتھ، تو یہ فتنے ہمیں اچک کے لے جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہمیں تو چلے لے جائیں گے، جان جائے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ایمان پر حملہ ہوگا، یہ خطرے کی بات ہے۔ اس فکر کے ساتھ اٹھیں خدا را، اس فکر میں زندگی گزاریں، اس فکر میں یہ 2-3 دن گزاریں کہ نہیں بھائی انشاءاللہ میں عید کے بعد بھی ایسا ہی رہوں گا اور رہوں گا، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے تھوڑا بہت ترتیب میں فرق آئے گا، لیکن میں انشاءاللہ اپنی ترتیب نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھو ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، والدین بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں۔ وہ ایک بزرگ شیخ تھے نا، وہ کہتے تھے ہم بہت سے والدین کے لیے ہیں، بہت سے بیوی بچوں کے لیے ہیں، بہت سے کاروبار کے لیے ہیں، بہت سے ملازمت کے لیے ہیں۔ تھوڑا بہت وقت جو بچ جائے ان سب چیزوں میں سے وہ اللہ کو دے دیے۔ تو اسی لیے جمعۃ الوداع کا پیغام یہ ہے کہ بھئی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروائیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے منوائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق نصیب فرما کہ میں رمضان کے بعد بھی ایسی زندگی گزاروں، میں بچتا رہا اللہ گناہوں سے، میں جھوٹ سے بچتا رہا، میں غیبت سے بچتا رہا، میں نماز پڑھتا رہا، میں اور جتنے اعمال کر رہا، اے اللہ مجھ سے یہ اعمال کی توفیق مت چھینیے۔ آج صبح ہم نے درس میں ایک حدیث پڑھی، حشر کے میدان ہوگا، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی توفیق، اللہ اپنی پنڈلی کھولے۔ اللہ کی پنڈلی کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، اس دنیا کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے ہم، قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو جب اللہ وہ کھولیں گے اور جتنی مخلوق ہوگی، جتنے مرد اور انسان ہوں گے اللہ کے اس وقت موجود ہوں گے، وہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے سجدے کی توفیق چھین لیں گے۔ اور حدیث میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟
اللہ تعالیٰ ان کی کمر میں ایک بے جوڑ ہڈی پیدا کر دیں گے. ظاہر ہے ابھی ہم جوڑ ہے نا تو ہم نیچے جھک سکتے ہیں, وہ سیدھی سیدھی ایک جیسے سریا نہیں کہتے ہم لوگ, بس وہ سریا والا سیٹ اپ ہو جائے. وہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ لوگ چاہیں گے کہ ہم سجدہ کریں, اللہ ان کو سجدے کی توفیق نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں سجدہ کرتے تھے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. اللہ یہ سزا کیوں ملی ان کو؟ دنیا میں وہ تھوڑے بہت سجدے کرتے تھے, وہ دو کام کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو سنانے کے لیے. اللہ نے توفیق چھین. تو بھائی ایسے نہ ہو, اللہ معاف فرمائے, کہ ہم بھی اسی نیت کے ساتھ ہوں اور اسی تھوڑے تھوڑے جذبے کے ساتھ ہوں, تو ہم چاہیں کہ سجدہ کریں, ہمیں سجدے کی توفیق نہ ملے. ہم چاہیں کہ ہم تلاوت کریں, ہمیں تلاوت کی توفیق نہ ملے. ہم چاہیں کہ ہم اللہ کے حضور مانگے اللہ تعالیٰ سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محروم ہو جائیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, آخری دن اللہ سے خوب مانگیے, 2 رکعت نفل پڑھیے, نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگیے کہ اللہ جیسے آج تک تو نے توفیق دی, آگے بھی انشاءاللہ تو مجھے توفیق عطا فرما. کوشش فرمائیے. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے, جو ظاہر ہے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں. اچھا, صدقہ فطر کے حوالے سے پہلے عرض کر دوں, وہ ترتیب لکھی ہوئی ہے. صدقہ فطر مسلمان عاقل بالغ کے ذمہ فرض واجب ہے. عید الفطر کے دن سے, یعنی صبح سے عید کی نماز سے پہلے دینا واجب ہے. اور یہ بالغین کے ذمہ ہے, نابالغوں کے ذمہ نہیں. جو نابالغ ہوں گے وہ ان کے والد کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا ادا کریں. اچھا, بالغ اولاد یاد رکھیے, جو بالغین ہیں, بالغ اولاد کی یعنی والد کے ذمہ کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنے بالغ اولاد کا صدقہ فطر دے. بات واضح ہو رہی؟ یعنی وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ اپنے بالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر دے. شریعت نے پابند نہیں کیا, ہاں وہ دے دیتا ہے, یہ اس کا احسان ہے. اسی طریقے پر بیوی کی طرف سے بھی خاوند پابند نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف سے ادا کرے. لیکن چونکہ عام طور پہ ہمارے گھروں کی عرف کی روٹین یہ ہے کہ خرچہ اخراجات شوہر ہی کرتا ہے, تو وہ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے. البتہ بیوی کو چاہیے, دیکھو 160 روپے یا 300 یا 400 روپے, کوشش کرو خدا را 160 پہ نہ رکو, 150 پہ. میاں بیوی اور 2 بچے ہیں تو تھوڑا آگے بڑھیے, تھوڑا سا آگے بڑھیے. اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے, مال دیا ہے, اور پھر وہیں آ کے اپنی جو ہے نا ذہنیت ہم ظاہر کر دیتے ہیں. اور 150 روپے بس فی کس 150, تو 150 300 اور 300 600 روپے دے. نہیں, تھوڑا سا آگے جائیے. اس سال بہت سے حالات دیکھیں, 2 سال چلو کورونا کے تھے, اب الحمدللہ کاروباری حضرات بھی صحیح جا رہے ہیں, ملازمت بھی صحیح جا رہی ہے, سب اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے مہنگائی اپنی جگہ, لیکن 150 روپے سے آپ خدا کی قسم غریب نہیں ہوں گے. تو تھوڑا بڑھیں آگے. بالغ جو جتنے افراد ہیں کوشش کریں خود صدقہ فطر دیں. 500 کا آپ مہینے کا پیکج کروا لیتے ہیں, 600 کا, 20,000 کا آپ کے پاس موبائل ہے, گھڑیاں ہیں, کپڑے ہیں, جو مرضی لے رہے ہیں, تو یہ 200 روپیہ بھی آپ اللہ کی رضا کی خاطر دیجئے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو یہ ایک آخری جو حکم یہاں پر جو متوجہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے, اور یہ بھی اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے روزوں کا کفارہ رکھا ہوتا ہے. جو کمی کوتاہی رہ گئی نا, اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی طرف وجہ سے اللہ اس کمی کوتاہی کو بھی دور فرماتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں بھائی آخری بات کی طرف. بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس حد تک اخلاقی گراوٹ ہے, تھوڑے سے سخت الفاظ بھی استعمال, تھوڑے نہیں زیادہ سخت استعمال کرنے چاہیے. اور خصوصاً آخر میں عرض کروں گا کن لوگوں کے لیے. آپ نے دیکھا, ہم نے دیکھا, 27ویں شب ہے اور وہاں پہ مدینہ منورہ میں ایک بات میں عرض کر دوں, دیکھو سیاست شریعت کے مخالف یا خلاف چیز نہیں ہے. سیاست شریعت کے خلاف چیز نہیں ہے, جائز ہے, بلکہ حکم ہے.
لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس ممبر سے الحمدللہ کبھی بھی اس قسم کے کوئی بیانات نہیں آئے. ہاں جہاں کہیں بات ہوئی وہاں ہم نے کی الحمدللہ، جس نے غلط کیا غلطی بیان کی. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلاف رائے اور اتنے مسائل اور اتنی چیزیں میں گھرے ہوئے ہیں کہ پھر یہاں پہ ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اب میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے، بڑے خوف خطرناک بات ہے یہ. ہمیں چاہیے ہم ان کی طرف سے بھی توبہ کریں. یہ بھی میں عرض کروں، خوش نہیں ہونا اس پہ. بعض لوگوں میں دیکھا ہے سٹیٹس اور فیس بک پہ لگے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. وہاں چور اور یہ اور وہ نعرے لگ رہے ہیں اللہ معاف فرمائے. امام جو نبی مسجد نبی کا امام ہے نا، جب وہ یہ آیت پڑھتا ہے، کیونکہ روزہ رسول پر لکھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب امام حرم یعنی نبی امام مسجد نبی کا امام جب یہ آیت پڑھ رہا ہے، اس سے خدائی کی قسم یہ آیت پڑھی نہیں جاتی ہے کہ اے ایمان والوں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس کا حکم آج بھی باقی ہے. پہلے تو چلو سیلفی گیری تک تھا اور ویڈیو بنانے تک تھا، وہ تو ایک وہ بھی انتہائی بے ادبی ہے، وہ بھی انتہائی بے ادبی ہے. حضرات علماء کرام نے فرمایا انتہائی بے ادبی ہے اس قسم کی حرکتیں کرنا. معاہدہ شریف کے سامنے اور ایسے سیلفی بنا رہے ہیں، بے ادبی ہے یہ. لیکن یہ تو ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. برات کا اعلان کریں وہ سب لوگ، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مت ڈیفینڈ کیجئے گا، اللہ پکڑیں گے خدائی قسم. اور ایسا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. عجیب ایک کوئی آپ کے گھر آٹا نہیں ڈال رہا، نہ میرے گھر ڈال رہا ہے. مزدور بیچارہ ویسے ہی غربت سے مر رہا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، نہ یہ آپ کو آخرت میں بچائیں گے. یہ اگر بچا لیا آپ میرا گریبان پکڑیے، یا آپ کو آخرت میں بھی نہیں، کوئی کسی بھی اعتبار سے. نبی کی ناموس پر میں یہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں، نبی کی ناموس، نبی کی حرمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حرمت، جوتے کی نوک پر ہیں یہ سارے سیاستدان آپ علیہ السلام کی حرمت کے آگے. یہ ایمانی تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان کے خلاف بات کر رہا ہوں میں. اللہ سے توبہ استغفار کیجئے گا، ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. مت ڈیفینڈ کیجئے گا. دیکھیں کوئی جواز نہیں بنتا، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور اس کو الگ اللہ معاف کرے بہت سے رنگ دیے جائیں گے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی خدا را بس کر دیں. مسجدیں بھری ہیں، چوکو چوراہوں میں کھڑے ہیں، یہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے. گھروں کے قتل ہو چکے ہیں، بھائی نے بھائی کا قتل کیا ہے صرف اس بنیاد پر. کدھر بیٹھے ہیں یار؟ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ شریعت کے لیے تو ہم نہیں لڑے. ہم نہیں لڑے کہ ہمارا بھائی نماز نہیں پڑھتا اس سے لڑائی نہیں کی، ہم نے خاندان میں کسی سے لڑائی نہیں کی. ہم نہیں لڑے کہ یہ اللہ کے حکم توڑ رہا ہے، یہ نماز چھوڑ رہا ہے، یہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس پر فرض ہے زکوٰۃ. کبھی لڑے ہو تم لوگ؟ یہاں سیاست میں آ گئے تو ذرا ہلکا سا چھیڑ دیا ایک کو، اس نے دوسرے کو، اور تانے بازی شروع ہو. لڑائی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے لڑائیاں دیکھی ہیں یہ ان دنوں میں، اس 1-1.5 مہینے. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خدا را توبہ استغفار کریں. آپ سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ اور استغفار کو قبول فرمائے.